السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو دنیا کی سب سے روشن شخصیت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات سنانے والی ہوں۔ ہر واقعہ ایک پیغام دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے، اور یہ واقعہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کو روشن کرنے والے راستے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں مکہ کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گئے۔ سوچئے ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچے کو اکیلے پالنا، لیکن بی بی آمنہ نے اپنے لال کو اتنے پیار اور شفقت سے پالا کہ ان کی روحانیت اور اخلاق بچپن سے ہی نمایاں ہونے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور کمی کے باوجود اگر ماں اپنے بچے کی تربیت صحیح کرے تو وہ دنیا سے سب سے عظیم انسان بن سکتا ہے۔ اس وقت عرب میں ایک روایت تھی کہ مکہ کے بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے گاؤں کے لوگوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا تاکہ بچے شدھ زبان اور صحت مند ماحول میں پلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوٹی عمر حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کا گھر جو پہلے تنگ دستی اور قحط کا شکار تھا برکت سے بھر گیا۔ ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی، کھیتوں میں ہریالی آ گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بچپن سے ہی سب کو محسوس ہونے لگی تھی۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتی ہے؟ ایک نیک اور پاک روح اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے برکت بن جاتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے روح کو صاف رکھنا چاہیے، دوسروں کے لیے رحمت بن کر جینا چاہیے۔ ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں تھے تو دو فرشتے آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کا دل چیرا، اس میں سے کالا حصہ شیطان کا اثار تھا نکال کر دور کر دیا اور پھر آپ کا دل نور سے بھر دیا۔ بچپن میں یہ واقعہ دیکھ کر دوسرے بچے گھبرا گئے، لیکن یہ اصل میں اللہ کی طرف سے تیاری تھی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نبوت کے لیے پاک اور تیار کیا جائے۔ اس واقعہ کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے بندے کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے تو وہ ان سے بچپن سے ہی تیار کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، حسد، غصہ، نفرت جیسے زہر کو نکال کر محبت اور نیک سوچ سے بھرنا چاہیے۔ 6 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سوچئے ایک چھوٹا بچہ جو پہلے باپ سے محروم تھا اب ماں سے بھی محروم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ عبد المطلب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو دادا کہتے، اے میرا بیٹا، یہ میرا نور ہے۔ یہ واقعہ ہم نے یہ سکھاتا ہے کہ اگر پیرنٹس نہ بھی رہیں تو اللہ انسان کے لیے نئی رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ 8 سال کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ابو طالب غریب تھے لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت دی۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی کیونکہ بکریاں چرانے سے صبر، ذمہ داری اور انسانوں کو سنبھلنے کی اسکل آتی ہے، اور وہی اسکل آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو گائیڈ کرنے میں یہ بچپن کی تجربے، چھوٹے کام، چھوٹی مشکلات سب انسان کو بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، ہماری زندگی کے لیے روشنی ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات روشنی کی مثال ہے۔ سیدہ آمنہ بنت وہب کے پیار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی تربیت سب سے بڑی دولت ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی برکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پاک روح اپنے آس پاس کے لیے رحمت لے کر آتی ہے۔ عبد المطلب کے سائے اور ابو طالب کی حفاظت
ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں وہی کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا، برکت بننا اور ذمہ داری نبھانا۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں نور اور رحمت نصیب کرے، آمین۔ اگر ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو فیملی سے، فرینڈ سے ضرور شیئر کریے گا۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں ضرور آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔